حکومت پاکستان کرغزستان میں طلباء کی حفاظت کے لیے متحرک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر امیر مقام بشکیک روانہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دونوں رہنما کرغزستان گئے، بشکیک میں طلباء سے ملاقات کریں گے، کرغز حکام سے بھی ملیں گے، پاکستانی طلباء کی امداد اور علاج معالجے کو یقینی بنائیں گے، وطن واپسی کے لیے بھی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کرغزستان میں 14 غیر ملکی طلباء زخمی ہوئے، پاکستانی سفیر حسن زغم کہتے ہیں پاکستانی طالب علم شاہ زیب اسپتال میں زیر علاج ہے۔ 10 پاکستانی والدین جن کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا ان کا رابطہ ممکن بنایا۔ پاکستانی کمیونٹی سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہ کرے۔ پاکستانی سفیر نے کرغز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی، پاکستانی شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ کرغز نائب وزیر خارجہ نے کہا صورتحال اب معمول پر ہے، پولیس تمام ہاسٹلز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ادھر پاکستانی کاؤنسلر نے اسپتال میں زیر علاج طلباء کی عیادت کی۔ N148 ملتان میں ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا، پولنگ کا عمل جاری، بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گرمی کے باعث ٹرن آؤٹ انتہائی کم، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 4,44,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر نشست خالی ہوئی تھی۔ N148 ملتان میں ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا، پولنگ کا عمل جاری، بغیر کسی وقفہ کے شام 5 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گرمی کے باعث ٹرن آؤٹ انتہائی کم، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 4,44,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر نشست خالی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنے شہر کی خدمت کر سکیں، اپنے حلقے کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے مسائل حل کر سکیں جو کہ پچھلے 10 سالوں میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں آج میری جیت کا منفرد ریکارڈ قائم ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا ایک چیلنج ہے، پہلی بار الیکشن لڑ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ تجربہ کار ٹیم ہے، ہم ریکارڈ کے لیے نہیں خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو ملتان کے عوام کی خدمت کریں گے۔ ادھر بیرسٹر تیمور ملک کا بھی جیت کا دعویٰ، کہا جیت کر ہر حلقے کے کسان کے دکھوں کا ازالہ کریں گے۔ ملک میں سورج کا پارہ آج بھی ہائی، پنجاب اور سندھ میں گرمی بڑھ گئی، عوام کے پسینے چھوٹ گئے۔ لاہور میں موسم شدید گرم، پارہ 44 ڈگری تک جانے کا امکان۔ نواب شاہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ کراچی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 40 درجے تک جانے کا امکان۔ موسم کی خبر دینے والوں نے شام کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل، اسپیکر ایاز صادق کو مکمل اختیار مل گیا، پارلیمانی رہنماؤں سے پسند کی کمیٹیوں کا رکن بننے کے لیے نام مانگ لیے۔ 40 قائمہ کمیٹیاں مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لینے، قانون سازی کے لیے تشکیل دی جائیں گی۔ ہر کمیٹی 18 سے 20 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ 23 مخصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا۔ اراکین کے نام فائنل ہونے کے بعد چیئرمینز کا انتخاب ہوگا۔ محسن نقوی عوام کے محسن بن گئے، شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن لاہور کا دورہ، شہریوں سے ملاقات، بزرگ شہری کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت۔ شہری ایجنٹ مافیا غائب اور کتاروں کی زحمت سے بچنے پر خوش، کہا آپ کی وجہ سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوا، آپ ہمارے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عوام کی خدمت کی مزید توفیق دے۔ وزیر داخلہ نے کہا پاسپورٹ بنوانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفیر کی ملاقات، تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ، طلباء کے فیکلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق،
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں. پنجاب بڑی کنزیومر مارکیٹ کے طور پر ابھر رہا ہے. دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے دورے پر نکل پڑے. مراد علی شاہ کا صبح سویرے شہر میں جاری مختلف منصوبوں کا دورہ. کرنگی کازوے اور جام صادق پل پر تعمیراتی کام کا معائنہ. ایس ایچ او کرنگی کازوے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم. کرنگی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. ایس ایس پی کرنگی کازوے پر کیمپ آفس بنانے کی ہدایت. کہا اگر کسی نے دوبارہ کچرا پھینکا تو ڈی سی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنگی کازوے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی.